نفسي بنور من فؤادي. قرآن پاک سماعت کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ درس قرآن پاک کا سلسلہ بھی جاری ہے. بحمد اللہ تعالی 22 سپارے مکمل ہو چکے ہیں، اور آج الحمدللہ سورہ یاسین کا آغاز ہوا ہے. سورہ یاسین شریف کا کچھ حصہ 22ویں پارے میں ہے اور اس کا اکثر حصہ 23ویں پارے میں ہے. تو انشاءاللہ تعالی کل سورہ یاسین شریف کا اختتام ہوگا، کل سورہ یاسین مکمل ہو جائے گی. 21ویں پارے کے اندر سورہ روم ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح کی خوشخبری سنائی ہے، بہت بڑی فتح کی خوشخبری سنائی ہے. جنگ چل رہی تھی اہل روم کی اور اہل فارس کی، فارس والوں کی اور روم والوں کی جنگ چل رہی تھی. جو فارس کے لوگ تھے وہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، اور مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. یعنی اہل فارس بھی بددین تھے، مشرک تھے، اور مشرکین مکہ تو تھے ہی مشرک. ان کی جنگ چل رہی تھی اہل روم کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ. رومی اہل کتاب تھے، اور مسلمانوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن پاک عطا فرمایا. تو مشرک چاہتے تھے کہ اہل فارس جیت جائیں، اور مسلمان چاہتے تھے کہ رومی جیت جائیں، کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں. کچھ نہ کچھ تو کم از کم ایک اللہ کو ماننے کے حکامات تو دونوں کے پاس ہیں. تو مسلمان چاہتے تھے کہ رومی جیت جائیں، اور مشرک چاہتے تھے کہ فارس والے جیت جائیں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اہل فارس جیت گئے، رومیوں کو شکست ہو گئی. رومیوں کو شکست ہوئی تو مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے جس کو ہم اپنا کہا کرتے تھے، جس کا ساتھ ہم دے رہے تھے، وہ جیت گئے. جو ہماری ٹیم تھی وہ جیت گئی، اور جس کو تم اپنا کہتے تھے وہ تو ہار گئے. تو جیسے ہمارے لوگ اس جنگ میں جیت گئے ہیں، رومیوں پر فارس والے غالب آ گئے ہیں، دیکھنا اگر ہماری اور تمہاری کبھی لڑائی ہوئی تو تم ہار جاؤ گے، ہم جیت جائیں گے. یہ مشرکوں نے مسلمانوں کو طعنہ دینا شروع کیا کہ جیسے ہمارے لوگ وہاں جیت گئے ایسے ہی ہم لوگ یہاں جیت جائیں گے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے. اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی ان آیات کا نزول فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ اور اس کا رسول ان کے معنی بہتر جانتا ہے. غلبت الروم، روم والے مغلوب ہو گئے. فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں. وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اپنی شکست کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے رومیوں کی شکست کا ذکر فرمایا اور پھر فرمایا کہ ان قریب وہ غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر رومی غالب آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری نازل کی رومیوں کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ خوشخبری سنائی تو سیدنا صدیق اکبر خوش ہو گئے. اور آپ نے امیہ بن خلف جو مشرک تھا، سردار تھا، اس کو جا کر یہ کہا زیادہ خوش مت ہو، چند سالوں کے اندر یہ جو رومیوں نے شکست کھائی ہے، چند سالوں میں یہ غالب آ جائیں گے. بظاہر کوئی آثار نہیں تھے کہ رومی غالب آ سکیں. فارس سپر پاور، اس کے پاس بہت طاقت تھی. رومی لاچار تھے، نہ اسلحہ تھا، نہ کوئی ساز و سامان تھا، نہ جنگی حکمت عملی تھی، کچھ بھی نہیں تھا رومیوں کے پاس، بالکل تباہ حال تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا چند سالوں میں غالب آ جائیں گے. یہ جو لفظ بدع ہے نا، فی بضع سنین، لفظ بدع استعمال ہوتا ہے 3 سے لے کے 9 تک کے لیے. 3 سے 9 کی گنتی کے لیے بدع کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں. تو اللہ نے فرمایا تھا کہ چند سالوں میں غالب آ جائیں گے، یعنی 3 سے لے کے 9 سال اتنا عرصہ لگے گا غالب آ جائیں گے. سیدنا صدیق اکبر نے جا کے امیہ بن خلف کو کہا کہ 9 سال کے اندر دیکھ لینا اللہ تعالیٰ رومیوں کو فارسیوں پر غالب فرما دے گا.
امیہ بن خلف نے کہا کہ لگتا تو نہیں ہے ایسا کہ غالب آئیں گے، حالت دیکھو رومیوں کی، کبھی جیت ہی نہیں سکیں گے، کبھی نہیں جیت سکیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آج لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ہے، اور وہ ایک یوٹیوبر ہے انجینئر، وہ تو آئرن ڈوم کا نام لیتے ہوئے کہتا تھا آئرن ڈوم حفظہ اللہ، اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا کرنا ایسا دیکھیے، کون سا آئرن ڈوم اور کون سا کیا، یہاں سے راکٹ چلتا ہے، میزائل چلتا ہے، سیدھا جا کے اسرائیل پر گر جاتا ہے۔ اور کل جو حالت ہوئی ہے، ایک $20,000 کے میزائل سے ایران نے امریکہ کے $1 ارب کا ڈیفنس ریڈار سسٹم تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یوں سمجھیے کہ $20,000 سے $1 ارب کا نقصان کر دیا ہے۔ $20,000 کے میزائل سے $1 ارب کا ہے اس کا جو، اور بے بس کون سا آئرن ڈوم، جب اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی ہو تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دے، اس بات پر بھی قادر ہے کہ ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دے۔ اور کس طرح مروائے؟ ایسے مروائے کہ وہ اپنی چونچ سے کنکر پھینکیں اور ہاتھی پر لگے نہیں، ہاتھی کے اوپر جو سپاہی بیٹھا ہے اس کے اوپر جو لوہے کی ٹوپی ہے اس کو چیرے، اس سپاہی کو چیرے، ہاتھی کو چیرے، 2 ٹکڑے کرے، ایک ٹکڑا یہاں گرے، ایک ٹکڑا یہاں گرے۔ وہ چاہے تو ابابیل کو اتنی طاقت عطا فرما دے۔ یہ ظاہری طاقتیں، یہ دنیا کی طاقتیں اس کی حکمت عملی کے آگے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ اگر اس دنیا کی قدر و قیمت اس رب کی بارگاہ میں مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیتا اپنی دنیا سے۔ لیکن دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس رب کے پاس۔ اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کے نزدیک ایک ہی چیز کی اہمیت ہے، وہ ہے تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ جو مکرم ہے اللہ کے نزدیک، عزت دار ہے اللہ کے نزدیک، وہ وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ بس وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو امیہ بن خلف کہنے لگا کہ ابو بکر ایسا نہیں ہو سکتا کہ غالب آ جائیں، حالت دیکھو، رومیوں کی حالت دیکھو، کوئی حالت ہی نہیں ہے ان کی، فارسیوں کے پاس بڑا کچھ موجود ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا بس 9 سال کے اندر یہ ہوگا۔ شرط لگی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب شرطیں لگانا حرام نہیں تھا۔ آج کے دور میں شرط حرام ہے، 2 طرفہ شرطیں کہ اگر یوں ہوا تو میں اتنے دوں گا، نہ ہوا تو تم مجھے اتنا دے دینا۔ یہ جو 2 طرفہ شرطیں آج کے دور میں حرام ہیں، اور یہ نوجوان لڑکے بالخصوص جب کھیل کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں تو اس میں یہ شرطیں لگائی جاتی ہیں، تو اس چیز سے باز آئیں۔ بلکہ یہ جو شرط اس طرح کی بھی ایک صورت ہوتی ہے کہ ٹیم میں سے ہر کوئی 100 روپے یا 1000 روپے جمع کرے گا اور پھر وہ اس کو دیں گے، ورنہ یہ لوگ جمع کر کے ان کو دیں گے، یہ ساری صورتیں حرام ہیں۔ لیکن جس دور میں یہ واقعہ ہوا اس دور میں اس طرح کی شرط لگانا جائز تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے شرط لگائی امیہ بن خلف سے، اور امیہ بن خلف سے وہ شرط لگائی 100 اونٹوں کی، کہ اگر 9 سال کے اندر رومی نہ جیتے تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا، اور اگر رومی جیت گئے تو امیہ بن خلف سیدنا صدیق اکبر کو 100 اونٹ دے گا۔ آج میں حساب لگا رہا تھا تو اگر 2 لاکھ روپے کا بھی ایک اونٹ ہوا، عربی اونٹ اس سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ یہ تو میں عام پاکستان کی جو اونٹ ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اگر فرب اونٹ، اچھا عربی اونٹ 2 لاکھ تو بہت کم قیمت ہے، چلیے 2 لاکھ کا بھی ہوا تو کم از کم 100 اونٹ کی قیمت 2 کروڑ روپے بنتی ہے۔ تو یہ 2 کروڑ روپے کی شرط تھی کہ اگر رومی جیت گئے تو ہم دیں گے، تو ہم دیں گے، ورنہ تمہیں دینا پڑے گا اگر رومی ہار گئے۔ شرط لگی اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 9 نہیں بلکہ 7 سالوں کے اندر ہی رومی فارسیوں پر غالب آ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو یہ جو حکم تھا جو اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا تھا یہ ثابت ہو گیا۔ اس دور کے اندر اس 7 سال میں امیہ بن خلف مر چکا تھا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس شرط کا جا کے امیہ بن خلف کی اولادوں کو بتایا کہ ایسی شرط لگی تھی اور تمہارے والد سے شرط لگی تھی۔ تو جو اولادیں تھیں انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کو 100 اونٹ دیے۔ سیدنا صدیق اکبر یہ 100 اونٹ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس وقت تک احکامات مزید آ چکے تھے، اس طرح کی چیزیں ممنوع ہو چکی تھیں، صلح حدیبیہ کا موقع تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا ابو بکر اونٹ تو مل گئے ہیں لیکن اب یہ سارے اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ سیدنا صدیق اکبر نے فوراً وہ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے،
فوراً وہ ایسے ہی نہیں سیدنا صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑے متقی سیدنا صدیق اکبر ہیں. کوئی اور ہوگا اس طریقے سے وہ تو کہے کہ میں نے شرط لگائی تھی یوں ہوا تھا. آج کے دور کا کوئی ہو اور اس کو کوئی کہے کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے حرام ہے منع ہے, نہیں, وہ نہیں مانے گا. وہ تو بینک میں رکھے ہوئے چند ہزار روپے کا جو انٹرسٹ ملتا ہے اس کو بھی اپنی ذات پر لگانے کے لیے فتویٰ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ بہت غریب ہوں, بہن غریب ہے, بھائی غریب ہے, چچا غریب ہے, ماموں غریب ہیں, ان کو دے دوں پیسے رکھے ہوئے اس لیے کہ بیٹی بڑی ہوگی تو شادی ہو جائے گی, فلاں فلاں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی جاتی ہیں تاکہ کہیں نہ کہیں سے حرام کو حلال کر لیا جائے اپنے لیے. شاید حلال میں کفایت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. فرمایا للہ الامر من قبل ومن بعد, اللہ کے لیے ہی حکم ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. ویومئذ یفرح المؤمنون, اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے. بنصر اللہ, اللہ کی مدد کی وجہ سے. ینصر من یشاء, اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے. وہو العزیز الرحیم, اور وہی عزت والا ہے مہربان ہے. اس کے بعد سورہ روم کے اندر ہی آیت نمبر 50 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فانظر الی آثار رحمت اللہ, اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھو. کیف یحیی الارض بعد موتها, کیسے اللہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد. ان ذلک لمحیی الموتى, بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. وہو علی کل شیء قدیر, بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرماتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو زندہ فرما دیتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اس قدر جگہ تو ہو کہ اس کا دل زندہ ہو سکے. زمین بالکل ہی مردہ ہوگی تو کسی کام نہیں آئے گی. اگر بار بار گناہ ہوتے رہیں گے تو چاہے کتنا ہی اس میں تقوی اور پرہیزگاری کی کھاد ڈالتی جائے, پانی ڈالا جائے, سیراب کیا جائے, علماء کی بزرگوں کی صحبت میں بٹھایا جائے, کوئی چیز اثر نہیں کرے گی. تھوڑی سی جگہ ہوگی, تھوڑا سا صحیح پن ہوگا تو صحیح ہوتا چلا جائے گا. اس مہینے میں دعا کریں کہ اللہ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرما دے, ہماری زمینیں جو بنجر ہو چکی ہیں اسے ہرا بھرا کر دے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ گرمیوں کے موسم میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر پوری رات قیام فرمایا کرتے تھے, نماز پڑھا کرتے تھے. تو آپ کے محلے میں ایک بچہ تھا جو اپنی چھت پر جب سونے کے لیے جاتا تو امام اعظم کو دیکھا کرتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے, کوئی کھمبا ہے, کوئی درخت ہے جو چھت پر اگا ہوا ہے, کیونکہ آپ پوری رات قیام میں کھڑے رہتے تھے. وہ بچہ دیکھتا دیکھتا سو جایا کرتا تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہو گیا. تو ایک دن اس بچے نے اپنے بابا سے پوچھا, بابا جان یہ جو سامنے والے ہیں ان کی چھت پہ ایک کھمبا تھا, وہ اب کھمبا کہاں چلا گیا؟ تو اس کے والد رونے لگے, کہنے لگے وہ کھمبا نہیں تھا, وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے جو پوری رات اپنے رب کے حضور کھڑے رہا کرتے تھے, پوری رات اپنے رب کے حضور کھڑے رہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کا فہم عطا فرمائے. وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.